المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نوجوان تھیں اور نوعمری کے وقت سے آپ کے پاس یہ گڑیاں تھیں، میری ڈالز تھیں اور ڈالز کے ساتھ ہم کھیلا کرتی تھیں، اپنی سہیلیاں فرینڈز مل کر۔ اب تنگ نظری ہے، دین کا فہم جو ہے اس میں وسعت اور گہرائی نہ ہونا ہے کہ بعض لوگ ان کو بھی بت سمجھ کے توڑ دیتے ہیں، گھروں سے نکال دیتے ہیں، بچوں کو اجازت نہیں دیتے۔ اس کھیلنے سے بچوں کی تربیت کرنے کا سلیقہ آتا ہے۔ یہ عادت آپ کو ویسٹ میں ملتی ہے، ہمارے ہاں جو مسلمان ہیں اور خاص طور پہ ہماری سوسائٹی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یہ خطہ جو ہے یہاں تو اس سوسائٹی کا وجود نہیں ہے، اس ہماری سوسائٹی میں اس مثال کا یا اس عمل کا، اس اخلاق کا الا ماشاء اللہ وجود نہیں ملتا۔ اور یہ امام بخاری نے باب قائم کیا آقا علیہ السلام کی حدیث پر، یعنی اسلام کی یہ تعلیم 1500 سال سے ہے اور اس کا پورا پرسیپشن چیپٹر وائز ان کے عنوانات اس موریلٹی کے قائم کرنا اور ایسی ویلیوز کے قائم کرنا 1200 سال سے ہماری کتب میں حدیث کے ان چیپٹرز کے ساتھ قائم چلا آ رہا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نوجوان تھیں اور نوعمری کے وقت سے آپ کے پاس یہ گڑیاں تھیں، ڈالز میں کھیلنے کا رواج تھا، وہ آج بھی ہے۔ میں نے آنکھوں سے کئی گھرانوں میں ایسی بچیاں دیکھی ہیں کہ وہ ڈالز کے ساتھ یا اپنے خاص چیزوں کے ساتھ پوری زندگی کھیلتی رہیں، ایک سٹیج آتی ہے زیادہ نہ بھی کھیلتی ہوں تو پھر وہ ساتھ اپنی عمر بھر رکھتی بھی ہیں ایک عرصہ تک۔ فرماتی ہیں کہ میری ڈالز تھیں اور ڈالز کے ساتھ ہم کھیلا کرتی تھیں، اپنی سہیلیاں فرینڈز مل کر، اور میری جو فرینڈز تھیں، سہیلیاں تھیں، وہ بھی میرے گھر آ جاتی۔ آقا علیہ السلام کی بیعت نبوت میں شادی کے بعد اور کبھی بیٹھ کے پرانی سہیلیاں تھیں تو کھیلتی۔ حضور علیہ السلام جب کبھی داخل ہوتے تو ہمیں دیکھتے کھیلتے ہوئے گڑیاؤں کے ساتھ، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ کے ایک سمائل دے کے، مسکراہٹ دے کے آگے گزر جاتے اور کبھی منع نہ فرمایا۔ اب آپ کے الفاظ قابل توجہ فرماتے ہیں فَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي۔ وہ میری سہیلیاں جو میرے ساتھ کھیل رہی ہوتی تھیں تو آقا علیہ السلام گزرتے ہوئے ہمیں ایک سمائل دے کے، خوشی کا، ایک مسرت کا، ایک مسکراہٹ کا اظہار کر کے چہرے سے گزر جاتے، اور میری طرف وہ تمام سہیلیاں پھر دیکھ کے خوش ہوتی اور ان کو خوش کرتے، آقا علیہ السلام کی اسماعیل خوش کرتی اور وہ میرے ساتھ کھیلتی رہتی۔ آقا علیہ السلام گھر میں حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہو جاتے اور کبھی منع نہ فرماتے۔ یہ آقا علیہ السلام کا ظرف تھا، یہ آقا علیہ السلام کی عظیم سنت تھی اور یہ عالی سیرت تھی، یہ نرمی اور شفقت کے وہ گوشے تھے۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور موقع پر فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک غزوہ سے واپس تشریف لے آئے، گھر میں داخل ہوئے اور میرے پاس میری سہیلیاں فرینڈز بیٹھی تھیں اور ہم کھیل رہی تھیں آپس میں انہی ڈالز اور گڑیاؤں کے ساتھ، یا مختلف جو جیسے آج بچے ٹیڈی بیئرز ہوتے ہیں ان کے پاس، کوئی ونی دا پو ہوتا ہے، کوئی ٹیڈی بیئر ہوتا ہے، مختلف قسموں کے کارٹونز ہوتے ہیں، مختلف نام، کوئی گھوڑے بنے ہوئے ہیں، کچھ ڈالز ہیں، کچھ ہاتھی بنے ہوئے ہیں، اس طرح کے تو بچے کھیلتے ہیں ان کے ساتھ۔ یہ بچوں کے کھیلنے کی چیزیں ہیں۔ اب تنگ نظری ہے، دین کا فہم جو ہے اس میں وسعت اور گہرائی نہ ہونا ہے کہ بعض لوگ ان کو بھی بت سمجھ کے توڑ دیتے ہیں، گھروں سے نکال دیتے ہیں، بچوں کو اجازت نہیں دیتے۔ حالانکہ یہ حدیث نبوی بتا رہی ہیں کہ یہ بچوں کا جو بچپن ہے اس کا فطری تقاضا ان سے کھیلنا، اور یہاں اس کھیلنے سے بچیوں کو، اسی کھیلنے سے بچوں کی تربیت کرنے کا سلیقہ آتا ہے۔ وہ آپ دیکھتے ہیں ان کو بچے اٹھاتے ہیں، ڈالز کو بچیاں سلاتی ہیں، ان کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں ایک برائے نام دکھانے کے لیے، ان کے لیے بیڈز مہیا کرتی ہیں، ماں باپ کو کہتی ہیں ان کو بیڈز بنا دیں، پھر بچیاں ان کو سلاتی ہیں۔ بچپن سے اللہ رب العزت نے یہ ایک بنیادی خوبی رکھی ہے ایک بچی میں کہ بچپن سے بڑی ہو کر جو اس نے بچوں کی تربیت کرنی اور اس کو نہلانا، دھلانا، کھلانا، پلانا، سلانا، یہ جو سارا عمل ہے وہ بچپن میں اس کی فطرت کے اندر ودیت کیا گیا ہے، وہ سارا عمل اپنی ڈالز کے، گڑیاؤں کے ساتھ کرتی، اور یہ بت نہیں ہے۔ اب آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ ملاحظہ فرمائیے، اور یہ حدیث پھر امام ابو داؤد نے سنن میں سیاستہ کے اندر، اور امام نسائی نے اپنی سنن میں سیاستہ کے اندر، اور امام بہقی نے اپنی سنن کبریٰ میں اس کو روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح۔
تو آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام گھر تشریف لائے تو آپ اندر داخل ہوئے تو ایک کونے میں میری جو سہیلیاں تھیں وہ میرے ساتھ کھیل رہی تھیں. آقا علیہ السلام اندر داخل ہوئے تو میں نے پوچھا ما ھذا یا عائشہ، عائشہ یہ کیا ہے؟ قالت بناتی یا رسول اللہ، یہ میری ڈالز ہیں. یعنی لفظ بنات کا استعمال کیا، یعنی میری بیٹیاں ہیں، مگر یہ میری ڈالز ہیں، گڑیائیں ہیں. پھر ان گڑیاؤں کے ڈالز کے درمیان آقا علیہ السلام نے ایک گھوڑا دیکھا. تو جب گھوڑے کو دیکھا تو آقا علیہ السلام نے دیکھ کے فرمایا اس گھوڑے کے 2 پر بھی تھے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فرس لہو جناحان، عائشہ یہ گھوڑا ہے، اور کیسا گھوڑا ہے، اس کے تو 2 پر بھی ہیں. میں نے جواب میں عرض کیا یا رسول اللہ وما سمعت ان لسلیمان خیلا لہا اجنحہ، کہ آپ نے نہیں سنا کہ سلیمان علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا اس گھوڑے کے پر تھے. یہ جیسے کہاوت مشہور ہوگی، گھروں میں بچیوں کو پہنچ جاتی ہے. تو آقا علیہ السلام یہ بات سن کے ہنس پڑے. ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اتنا ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک جو سائڈوں کے ہیں، جو طرفین کے ہیں، وہ تھوڑے نواجز وہ نظر آنے لگے. آپ نے اس جواب سے اتنا انجوائے کیا اور آگے کچھ رد نہیں کیا کہ یہ تو غلط ہے. معلوم ہے یہ بات کہ غلط ہے، غلط حکایت ہے، کریکٹ نہیں فرمایا. یعنی ایک معصومانہ بات تھی، اس کو انجوائے کیا، ہنس پڑے اور پھر آگے تشریف لے گئے، رد نہیں فرمایا. تو آقا علیہ السلام یہ رعایت عطا کرتے. وہ جو شعور ہے بچپن سے ڈیولپ ہونے والا، اور جو حکایت اور روایت کی بنیاد پر ایک کنسیپٹ ہے، اس کی رعایت کی. اور جو حال دیکھا اس کو کہتے ہیں وہ تنزل حال ہے. یعنی ان کا جو حال دیکھا، جو کیفیت حکایت روایت پر ان کا اعتماد دیکھا، اور جو تصور ان کو سرور دیتا تھا، جس سے وہ خوش ہوتی تھی بچیاں اس وقت کی. اور ام المومنین عائشہ صدیقہ کے یہاں بھی وہ تصور تھا اور اس سے خوش ہو رہی تھی کہ گھوڑا ہے، اس کے 2 پر ہیں. ورنہ بات بتا دی جاتی یہ غلط ہے، یہ غلط حکایت ہے، تو کاٹ دیتی. اگر وہ کنسیپٹ خوشی دے رہا ہے تو اس کو تنزل، آپ نے نزول فرمایا، ان کے حال کے مطابق نزول فرمایا، اور اس سوچ کے مقام کے مطابق نزول فرمایا. یہ آقا علیہ السلام کی عظمت ہے کہ بلند ہو کر مخلوق کے مطابق تنزل حال فرماتے، ان کے حال کے مطابق نزول فرماتے.